محترم سامعین کرام، آج ہم قرآن مجید کے ان واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ سننے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہدایت کا زندہ پیغام ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ ایک طرف اللہ کا نبی جس کے پاس طاقت بھی ہے اور شکر بھی، اور دوسری طرف ایک عقل مند ملکہ جس کے پاس حکومت بھی ہے اور سوچنے کا سلیقہ بھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہدایت کا راستہ تلوار سے نہیں، حکمت سے کھلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال سلطنت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ ملی۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی، اور اللہ کے خاص بندے بھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان آپ کے لشکر میں تھے، جنات آپ کے تابع تھے، پرندے صفیں بنا کر اڑتے تھے اور ہوائیں آپ کے حکم سے چلتی تھیں۔ مگر اتنی بڑی طاقت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں تکبر نہیں، شکر تھا۔ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ یہی وہ دل تھا جسے اللہ نے مزید عزت عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری کا جائزہ لیا۔ ہر پرندہ اپنی جگہ موجود تھا، مگر ہدہد نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر نہ ہوا۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی کی سلطنت میں بھی نظم و ضبط تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد حاضر ہوا، نہ ڈرا ہوا نہ گستاخ، بلکہ ایک بڑی خبر لے کر۔ ہدہد نے عرض کیا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں نے یمن کے علاقے سبا میں ایک قوم دیکھی ہے جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ اس کے پاس بڑی سلطنت ہے، ایک شاندار تخت ہے، مگر افسوس وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں دولت یا تخت کا لالچ نہیں آیا، بلکہ شرک پر درد پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً جنگ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ دعوت کا راستہ اختیار کیا۔ ایک خط لکھوایا جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ سامعین، یہ خط ہمیں سکھاتا ہے دعوت کی ابتدا بسم اللہ سے، انداز میں وقار، اور مقصد صرف اللہ کی بندگی۔ جب ملکہ بلقیس کے پاس خط پہنچا تو وہ گھبرا گئی، مگر بدحواسی میں فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے دربار سجایا، سرداروں کو بلایا اور کہا کہ مجھے ایک باوقار خط ملا ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جو اس کی عقل کی گواہی دیتا ہے۔ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس نے جنگ سے پہلے تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ بادشاہ ہے یا ندی۔ جب قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال کے ذریعے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس کے دل میں پہلی بار یہ بات اتری کہ یہ عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ اطاعت کے ساتھ یہاں پہنچیں۔ ایک جن نے وقت مانگا، مگر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور لمحوں میں تخت حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو اسے ایک ایسے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا۔ اس نے پانی سمجھ کر کپڑے اٹھا لیے۔ کہا گیا کہ یہ شیشہ ہے۔ یہ صرف شیشہ نہیں تھا، یہ آنکھوں اور دل کے دھوکے کا فرق تھا۔ اسی لمحے ملکہ بلقیس کا دل ٹوٹ گیا، غرور بکھر گیا، اور زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔
اختتامی پیغام۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، طاقت ہو تو شکر، عقل ہو تو جھک جانا، اور حق سامنے ہو تو انکار نہیں، اقرار۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے جو حق پہچان کر جھک جائے۔ آمین یا رب العالمین۔